صبر جمیل ہے کا کیا انشاءاللہ، a beautiful patience، اچھا صبر۔ قالا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس آیت میں آپ کو معلوم ہے ابھی ہم نے پڑھا، اس آیت کو ہی دیکھ لیتے ہیں پھر سے، کہ یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے 10 بیٹوں نے، بھائیوں نے آ کے کہا کہ بنیامین کو بھی مصر میں رکھ لیا گیا ہے چوری کے الزام میں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بھائی کو رکھنا تھا، تو انہوں نے ایک ہیلا آپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تدبیر سجائی ایک ہیلے کی، تو انہوں نے بادشاہ کا پیالہ جو ہے اس میں رکھ دیا غلے میں، جو غلہ لینے آئے تھے بنیامین کے سامان میں، بنیامین کے غلے میں جب پیالہ ڈھونڈا گیا تو بنیامین کے سامان میں سے نکلا، تو انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی، حالانکہ یہ ہیلا تھا، کیونکہ اس طرح اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، مصر کے قانون میں یہ تھا ہی نہیں، بادشاہ کے قانون میں کہ بنیامین مصر میں رہ سکتے، اور ان کو رکھنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر سجائی تھی۔ پھر جو ہے انہی سے پوچھا گیا، ان کے بھائیوں سے، بنیامین کے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے، کہ چور کی سزا کیا ہے، تو ان سے کہا گیا کہ جس کی چوری کرتا ہے اسے رکھ لیا جائے۔ تو اس طرح یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجائی، اور یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب جا کے انہوں نے یہ بات بتائی اپنے والد سے، تو والد نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ تم اپنی طرف سے بات بنا رہے ہو، کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بتائی تھی، تو وہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور کرتا جو ہے لے آئے تھے خون آلود، تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے بنیامین کے بارے میں بھی اپنی طرف سے ایک بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، تو میں صبر جمیل کروں گا، اچھا صبر کروں گا، بہترین صبر کروں گا۔ اور اللہ کی ذات سے ان کو امید بھی تھی، اور ان کو انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ سورج اور چاند، یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا تھا، اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام سے بیان بھی کیا تھا کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی کہ اللہ تمہیں چن دے گا اور تمہیں تعویل کا علم دے گا، تو وہ ان کو اللہ سے پہ بھروسہ تھا، یقین تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، پہنچا دے گا، وہی علم و حکمت والا ہے، بنیامین کو، یوسف علیہ السلام کو، اور جو یہودا جس کا نام روبیل تھا وہاں رہ گیا تھا مصر میں۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں صبر جمیل کہ کیا ہے۔ صبر 3 چیزوں کا نام صبر ہے، اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، جب مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور کسی سے ذکر نہیں کرنا، اپنے دل کا دکڑا کسی کے سامنے نہیں رونا، اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک بھی نہیں سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا پاک ہے، تو دکڑے نہیں رونے، ہائے واویلے نہیں کرنے، وائے می مجھ پر ہی مصیبت آ گئی، اور جو ہے میں تو صدقہ بھی کر رہی ہوں، زکوٰۃ بھی کر رہی ہوں، اور جو ہے فرضی نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، فرضی روزے کے بجائے نفلی روزے بھی رکھ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ، اپنی جو ہے نفس کو پاک بھی نہیں سمجھنا ہے، اور دکڑے بھی نہیں رونے غم کے، بلکہ صبر کرنا ہے، تو ان 3 چیزوں کا نام صبر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے پوچھا گیا کہ اچھا فصبر جمیل، صبر جمیل ایسا صبر ہے جس میں ان باتوں کا پانا ضروری ہو، کسی سے شکوہ نہ ہو، مصیبت کسی پر ظاہر نہ کی جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے بالکل شکایت نہیں کرنی ہے، کسی پہ ظاہر بھی نہیں کرنا ہے۔ قرآن کی روشنی میں فاصبر صبرا جمیلا، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم سے فرمایا کہ فاصبر صبرا جمیلا، آپ جو ہے صبر کیجئے اور اچھا صبر کیجئے، جو یہ باتیں بناتے ہیں، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، آپ جو بھی باتیں بتاتے ہیں اللہ اور رسول کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ عذاب لیا، ہم پر عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بہت برا رویہ آپ سے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اور آپ کا مذاق اور ٹھٹا اڑاتے ہیں، تو آپ اس پر خوبصورتی اور وقار کے ساتھ صبر کریں۔ تو صبرن فصبر صبرن جمیلن کہا گیا ہے، تو ہمیں بھی ایسا صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد
حدیث کی روشنی میں صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. جیسے ہی صدمہ ہوا، کوئی مشکل آئی، کوئی مشکل وقت آیا، کوئی آزمائش آئی، کوئی ٹیسٹ ہو گیا، کوئی امتحان ہو گیا، جان کا ہو گیا، مال کا ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی میت، کوئی ہمارا پیارا چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بزنس میں لاس، کوئی بھی صدمہ پہنچا، تو صبر کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ صحیح بخاری میں کہ صدمے کے آغاز میں جو صبر ہوتا ہے وہ 40 دن بعد تو کسی کی فوتگی پہ صبر آ ہی جاتا ہے، بزنس میں لاس ہو، بیماری آئے، کچھ بھی ہو، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو اگر آغاز میں ہائے واویلے شکوے شکایت مصیبت ظاہر کرنا نہ کیا جائے تو وہ اصل صبر ہے، اس کا ثواب ہے. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، تو صدمے کے آغاز میں صبر کرنا وہ صبر ہے، اور پھر کرتے ہی چلے جانا جب تک جو حالات ٹھیک نہ ہو جائے. اور پھر صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا صحابہ کرام فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس وقت کو سمجھتے ہیں جب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی جب ہم پہ کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور ہم اس میں صبر کرتے ہیں، تو وہی ہماری زندگی کا بہترین حصہ ہے کہ اللہ کی قضاء و قدر پہ ہم راضی ہیں اور ہمیں ہمارے درجات بلند ہوں گے. اور ہمارے کیونکہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اور صبر پر تو بہت ہی ثواب ہے. آپ کو رمضان کے روزوں کا کیوں بہت ثواب ہے کہ ایک روزے دار کا چہرہ، ایک دن کا روزہ رکھنے سے چہرہ 50,000 سال کی مسافت کے برابر آگ کے عذاب سے دور ہو جاتا ہے. اتنا صبر کا اجر ہے، روزے کے صبر کا، تو صبر کا بہت اجر ہے. پھر علماء جو ہے علماء کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، صبر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ صبر جمیل وہ صبر ہے جو گھبراہٹ کے بغیر ہو. یعنی کوئی بھی مصیبت آئے گھبرانا نہیں ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، گھبراہٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ صبر ہے کہ بالکل نہیں گھبرائے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس پہ توکل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا سلائیڈ انشاءاللہ، کہ اگلا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ صبر جمیل کیا ہے. جب ہم جو ہے آزمائے جا رہے ہوں تو اور ہمارے لب جو پر شکر الحمدللہ ہو، یعنی تم کی آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہے. جب بھی آزمائش آئے ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ افضل ایمان صبر کرنا اور نرمی کرنا ہے. آپ سب کو معلوم ہے ایک بزرگ تھے، تو ان کے بہت سارے شاگرد تھے، ان کو جو ہے ایک بہت نفع ہوا کاروبار میں. تو ان کے شاگرد آتے کہتے ہیں استاد کرام یہ آپ کو بہت فائدہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں اتنا فائدہ ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے کاروبار میں. کہتے ہیں الحمدللہ. جب نقصان ہوا تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو بہت زبردست گھاٹا ہوا ہے، تو تب بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے پوچھا شاگردوں نے کہ نقصان ہوا تب بھی الحمدللہ اور فائدہ ہوا بہت زیادہ تو بھی الحمدللہ. تو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا کہ ہر حال میں میرا دل کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو جب بھی آزمائش میں مبتلا ہوں تو ہمارا دل کیا کہے؟ الحمدللہ. افضل ایمان صبر کرنا ہے اور نرمی کرنا ہے. تو یہ سب سے افضل ایمان ہے صبر، جو ہے اتنا بڑا ایمان افضل ایمان ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سلائیڈ، سلاست اشیاء و صفا اللہ بالجمال. سلاست اشیاء و صفا اللہ بالجمال، 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حسین قرار دیا ہے: صبر جمیل، صفے جمیل، حجر جمیل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبر جمیل کیا ہے. صبر جمیل جو ہے والصبر الجمیل صبر بلا شکوہ، یہ ایسا صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی ہے. اور یہ صبر جمیل کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعراج کے آیت 5 میں بیان کیا ہے. فَاصْبِرْ صبراً جمیلاً، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ تم تو اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خوبصورتی سے صبر کرو. پیغمبر سلم کو صبر جمیل کی ہدایت کی ہے کہ جو لوگ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور آپ سے جو دین کا پیغام پہنچاتے تو آپ کے ساتھ جو برا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو ہے آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق آپ کی باتوں کا اڑاتے ہیں، اس پر خوبصورتی اور وقار کے ساتھ صبر کرو. تو خوبصورتی کے ساتھ کا مطلب یہ کہ ان کے رویے سے نہ تو دل شکستہ ہو نہ مایوس ہو، ان کے جواب میں کوئی عاجلانہ قدم بھی نہ اٹھاؤ اور اپنے موقف میں کوئی کمزوری بھی پیدا نہیں ہونا دینا چاہیے. یہی کیا ہے؟ صبر جمیل. اور آیت میں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. اور پھر تیسری جو ہے دوسری چیز کو اللہ نے حسین قرار دیا ہے صبر جمیل صف جمیل.
تو اس کے لیے یہ جو ہے وصف الجمیل صفا بلا عتاب، یعنی ایسا درگزر کرنا ہوتا ہے جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آیت ہے سورۃ المزمل کی، صف الجمیلہ، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فصفہی صف الجمیل، پس درگزر کرو، درگزر کرنا اچھا۔ ہم نے آسمان و زمین کو ان کے درمیان کی سب چیزوں کے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کرو۔ فصفہی صف الجمیل، پس درگزر کرو، اچھا درگزر کرنا، کیونکہ قیامت پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قیامت آئے گی، جو آپ کی بات کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کا حساب ہو جائے گا، اور جو ہے یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، تو ان کی مخالفتوں اور شرارتوں سے خوبصورتی کے ساتھ گزر جاؤ، اور ان کی شرارتوں سے بددل اور مایوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہجر جمیل۔ ہجر جمیل میں جو ہے کیا فرمایا گیا ہے کہ یہ نیچے جو ہے عربک میں الہجر الجمیل ہوا ہجر بلا عزم، ایسا چھوڑنا ہوتا ہے جس میں ایذا رسانی نہیں ہوتی۔ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یعنی سورۃ الحجر آیت 85 میں فرمایا ہجر جمیل وہاں پہ آیا ہے، وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یہ ساری آیتوں سے لیا گیا ہے۔ صبر جمیل، فصبر صبرا جمیلا، سورہ المعراج آیت 5، اور صف جمیل فصفہ صف الجمیلہ المزمل آیت 10، اور ہجر جمیلہ وہجرم ہجرن جمیلہ الحجر آیت 85، ایسا چھوڑنا جس میں ایذا رسانی نہیں ہوتی، یعنی جب قوم جو ہے پیغمبروں کو بہت پریشان کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اس پر صبر کر، ان کو خوبصورتی سے نظر انداز کر، یعنی مخالفین کی باتوں پر صبر، اور صبر کا طریقہ اپنے جھٹلانے والوں کی بےہودہ گوئیوں پر صبر کرو، اور اپنے موقف پر ڈٹے رہو، ان کی باتوں کا غم نہ کرو اور نہ زیادہ ان کے در پہ ہو، بلکہ ان کو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو، وہ اپنی اس روش کا خمیازہ بھگت کے بھگتیں گے، کیونکہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور وہ اس چیز کو بھگت کے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صبر جمیل، صف جمیل، ہجر جمیل، تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حسین قرار دیا ہے، صبر کو بھی حسین، صف کو بھی حسین، اور ہجر کو بھی حسین قرار دیا ہے۔ تو صبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی، صف جمیل ایسا صبر، ایسا درگزر کرنا جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہیں ہوتی ہے، صف کا مطلب درگزر کرنا، ہجر جمیل یعنی چھوڑ دینا، ایسا چھوڑنا جس میں ایذا رسانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں تانا تشنی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس ان کو ایذا رسانی کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربک کا بھی نیچے میں نے ترجمہ کر دیا تھا، اوپر سارا پڑھ دیا۔ پھر صبر کے بعد امید بھی رکھنا چاہیے، اور جو ہے ہم نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، دوسرا سلائڈ دیکھیں، صبر کے بعد امید بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب بنیامین کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور میرے پاس جمیعاً سب کے سب کو لے آئے گا، یوسف علیہ السلام کو بھی اور بنیامین کو بھی اور یہودا کو بھی، اور یہی ہوا کہ سب واپس مل گئے۔ تو صبر کے بعد امید بھی ہونا چاہیے۔ صبر ماضی کی باتوں پر ہوتا ہے کیونکہ سب ماضی میں ہو چکا تھا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، بنیامین کا رہ جانا، مصر میں روک دینا، یوسف علیہ السلام کا کرتا خون آلود کر کے لے آنا، اور تو ماضی کی باتوں پر ہوتا ہے تو صبر کرنا چاہیے، اور امید مستقبل کی باتوں پر ہوتی ہے تو صبر کے بعد امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ مشکل آسان کر دیں گے اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جو ہے خیر و عافیت ہو جائے گی۔ یعنی جو گزر گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن تدبیر اور دعا سے مستقبل میں امید رکھ سکتے ہیں۔ دعا تو بری تقدیر کو ٹال دیتی ہے، لا یبدل القضاء الا الدعاء، تو تدبیر بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ کیونکہ ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں درس سننے بیٹھ جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں سیکھنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے اونٹ کو باندھوں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرسٹ ٹائی کیمل، پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر جو ہے میرے پاس بیٹھو، کیونکہ تدبیر ہی نہیں، اونٹ ہی نہیں رہے گا تو کیسے آئیں گے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نا۔ تو صبر کے بعد امید بھی ہوتی ہے، صبر ماضی کی باتوں پر ہوتا ہے، امید مستقبل کی باتوں پہ ہوتا ہے۔ تو جو گزر گیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے، تو بالکل جو گزر گیا بس اس پہ صبر کرے، لیکن تدبیر کرے اور دعا کرتے رہے
اور اللہ دعا سے مستقبل میں امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے تدبیر اور دعا سے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے صبر جمیل پہ، بیوٹیفل پیشنس، اچھے صبر پہ ہم نے سب جانا سمجھا پڑھا، جو سورہ یوسف کی آیت 18 اور 83 میں یعقوب علیہ السلام صبر کرتے ہیں، صبر جمیل، اچھا صبر، جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی الحمدللہ۔